اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم والا۔ جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم والا۔ کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ اللہ کریم جل مجدہ کی بارگاہ عالی میں حضور سرور ذیشان سرور دو جہان عالم کون و مکان شہنشاہ کون و مکان حضور ختمی مرتبت حضور سراپا رافت و رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ جلیلہ سے یہ دعا ہے کہ آج ہم جس سراپا انور کے ذکر خیر کے لیے جمع ہوئے ہیں اور جس حسن بے مثال کو کہنے اور سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے روح القدس کے ذریعے سے روح الامین کے ذریعے سے میری اور آپ سب کی مدد فرمائے، اور آج کی اس پروقار محفل میں اس پروقار مجلس میں ہم اپنے نبی رحمت شفیع امت علیہ الصلاۃ والسلام کے سراپا مبارک ان کے حسن ظاہر کے ذکر کو جہاں پچھلے سال ہم نے چھوڑا تھا آج وہیں سے اس گفتگو کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سے ابتدا میں ہی ایک گزارش کر دوں تاکہ ذوق و شوق برقرار رہے اور آگے گفتگو میں کہنے سننے میں آسانی رہے۔ وہ یہ ہے کہ جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں بڑے ان بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیں، باہر کسی کو نہ کریں، بچوں کو بھی بٹھائیں۔ سرکار کی محفل میں بچے بھی آتے تھے، بڑے ان کو اپنے پاس بٹھا لیں تاکہ ماحول کی سنجیدگی اور ماحول کی جو حساسیت ہے وہ بحال رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ایک عاشق اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے اور ایک عاشق اپنے محبوب کا ذکر سنتا ہے، آپ سے گزارش ہے جو بھی آنے والے ہیں جو آ چکے ہیں اور جو ہماری مائیں بہنیں اپنے گھروں میں سننے کا اہتمام کر رہی ہیں، تمام طرف سے تمام اطراف و جوانب سے اپنی توجہات کو سمیٹ کر پوری توجہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپا اقدس کو سننے اور اپنی توجہ میں لانے کی کوشش کیجیے۔ ہم اس عظیم ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے کے لیے ہی کائنات بنائی گئی ہے اور اسی کا ذکر کرنے کے لیے قیامت کا میدان بھی بپا کیا جائے گا۔ تو پوری توجہ کے ساتھ پورے انہماک کے ساتھ جو آنے والے ہیں باوضو ہو کر آئیں۔ ماشاءاللہ بہترین اہتمام کیا گیا ہے، لوبان بھی جل رہی ہے، آنے والوں کو خوشبو بھی لگائی جا رہی ہے دروازے پر۔ ایک غلام کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے اپنے آقا کی خدمت میں، لہذا آپ سے آپ کی توجہ چاہیے پوری طرح۔
تاکہ بچوں کے بھی، بڑوں کے بھی، جوانوں کے بھی، نوجوانوں کے بھی، اور بوڑھوں کے بھی، اور مردوں کے بھی، اور عورتوں کے بھی، ہماری ماؤں کے بھی اور بہنوں کے بھی، سبوں کے ذہنوں میں میرے حضور کا سراپا اور میرے حضور کے نقوش اور میرے حضور کی صورت مبارکہ وہ نقش ہو جائے، بچے بچے کو حفظ ہو جائے کہ میرے حضور کا نقشہ کیسا تھا۔ اور لکھنے والوں نے حضور کے سراپا پر اور حضور کی حسن سیرت پر، حسن صورت پر بھی، حسن سیرت پر بھی لاکھوں کتابیں لکھی ہیں، لاکھوں۔ حضور کے حسن ظاہر پر بھی لاکھوں کتابیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی قبروں پر اللہ کریم کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو اپنے پاس نوٹ کر کے اور ایک دوسرے کو بیان کر کے ساری امت تک حضور کا نقشہ، حضور کی صورت اور حضور کی سیرت پہنچائی ہے، جس کو پڑھنے والے 14 صدیوں سے پڑھ رہے ہیں، سننے والے 14 صدیوں سے سن رہے ہیں، اور یہ ذکر میرے مصطفیٰ کا قیامت تک چلتا رہے گا، بلکہ میدان قیامت میں بھی چلے گا، میدان قیامت میں بھی چلے گا۔ ان صحابہ پر کروڑوں رحمتیں خدا نازل فرمائے، ان صحابیات پر کروڑوں رحمتیں خدا نازل فرمائے۔ کتنی محنت و جانفشانی سے ایک ایک روایت کا اہتمام فرمایا۔ حضور کی مبارک ایڑیوں سے لے کر، تلووں سے لے کر، حضور کے سر مبارک اور سر مبارک کی مبارک زلفوں کی مختلف کیفیتوں تک کو صحابہ کرام نے اپنے بعد والے لوگوں میں بیان فرمایا، اور بعد والے لوگوں نے اگلے لوگوں کو بیان فرمایا، یہاں تک کہ 1450 سال گزر گئے، آج بھی نبی کے حسن کے تذکرے لوگوں کے ذہنوں میں، کتابوں میں نقش ہیں، اور قیامت تک یہ تذکرے لوگوں کو سنائے جاتے رہیں گے۔ آج اسی حسن کے تذکرے کو ہم کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلے سال اللہ کی توفیق سے ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سینے تک پہنچے تھے کہ حضور کا مبارک سینہ کیسا تھا۔ قدم مصطفیٰ سے اللہ نے ہمیں چلایا تھا پچھلے سے پچھلے سال، اور پچھلے سال رب العزت نے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں حضور کے سینے تک، سینے مبارکہ تک تذکرہ کرنے کی توفیق بخشی تھی۔ آج اسی مقدس سینے سے ہم شروع کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف عنبری تک، گیسوئے خوشبودار اور گیسوئے آبدار تک انشاءاللہ تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سینہ کیسا تھا؟ چنانچہ صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سینہ یہ کشادہ تھا۔ کان رسول اللہ علیہ السلام عریض الصدر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کشادہ سینے والے تھے۔ سینہ مبارک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتہائی توازن اور اعتدال کے ساتھ چوڑا تھا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سینہ ایک قول کے مطابق شکم مبارک یعنی مبارک پیٹ کے لیول میں تھا،
کہ شکم مبارک یعنی پیٹ مبارک اور سینہ مبارک دونوں ایک لیول میں تھے، اور دوسرے قول کے مطابق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سینہ شکم مبارک سے تھوڑا آگے تھا اور شکم مبارک سینہ مبارکہ سے تھوڑا پیچھے تھا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک چھاتیوں پر بال نہیں تھے، حضور کے مبارک شکم پر، حضور کے پیٹ مبارک پر بھی بال نہیں تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کے درمیان سے بالوں کی ایک خوبصورت سی لکیر حضور کے مبارک سینے کے درمیان سے وہ چلی تھی، اور وہ مبارک بال کی لکیر جو باریک سی تھی وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناف مبارک پر آ کر ختم ہو جاتی تھی۔ یہ نقشہ اپنے ذہنوں میں نقش کرتے جائے۔ چھاتی مبارک پر بال نہیں تھے، شکم مبارک پر بال نہیں تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کلائیوں پر کچھ بال تھے، کچھ بال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھوں پر تھے، اور کچھ بال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سینے کے اوپر کے حصے میں تھے، چند بال، زیادہ نہیں۔ جسم کے ان حصوں میں بال تھوڑے تھے، زیادہ بال نہ تھے۔ سینے سے بالوں کی ایک باریک سی لکیر چلی تھی جو سیدھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناف مبارک پر آ کر ختم ہو گئی۔ سینہ مبارک پیٹ مبارک سے کچھ آگے تھا، چوڑا تھا۔ سبحان اللہ، یہ وہی مبارک سینہ ہے، یہ وہی مبارک سینہ ہے جس کے اندر خدا نے وہ مبارک دل رکھا ہے، وہ مبارک دل رکھا ہے جس دل کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب قرآن جیسی امانت کو پہاڑوں پر پیش کیا گیا کہ کیا قرآن کی اتنی بڑی امانت پہاڑ برداشت کر لے گا؟ انکار کر دیا پہاڑوں نے۔ اور اگر قرآن پہاڑ پر اتارا جاتا تو رب العزت ارشاد فرماتا ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پہاڑوں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ قرآن کا بوجھ اٹھا سکتے، لیکن اسی مبارک سینے میں وہ مبارک دل ہے جس پر ایک بار نہیں 23 برس تک مسلسل قرآن اترتا رہا۔ ریزہ ریزہ ہونا تو دور کی بات ہے، ایک بار بھی نبی کا دل پریشان نہ ہوا۔ خدا کا کلام آتا تھا اور نبی کا دل خدا کے کلام کو اپنے اندر محفوظ کرتا جاتا تھا۔ اسی مبارک سینے میں وہ قلب اطہر ہے، اسی مبارک سینے کو چاک کیا گیا کم سے کم ایک روایت کے مطابق 3 مرتبہ، جس کو آج کی اصطلاح میں اوپن ہارٹ سرجری کہا جاتا ہے۔ اوپن ہارٹ سرجری، کھول کر کے سینہ اور پورے دل کی سرجری کی جائے اور آپریٹ کیا جائے۔ آج اس دور جدید میں بھی کسی کے دل کی سرجری ہو تو اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے،
لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینس اور ان کی حس کی کیفیت یہ ہے کہ کم سے کم ایک روایت کے مطابق 3 مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، اور ایک بار بھی اللہ کے نبی کو بے ہوش نہیں کیا گیا، پورا سینہ چاک کیا گیا، حضور کے مبارک دل کو باہر نکالا گیا، اس دل کو باہر نکال کر دل کو چیرا گیا، اور دل کو چیرنے کے بعد اس کے اندر سے ایک مخصوص چیز نکالی گئی، اس کو سائیڈ کر دیا گیا، پھر اس دل کے اندر سونے کے تشت میں جو اللہ کی طرف سے نور اور حکمت لایا گیا تھا اس کو حضور کے دل مبارک کے اندر ڈالا گیا، پھر حضور کے دل مبارک کو بند کیا گیا، پھر حضور کے مبارک دل کو دوبارہ سینے میں اسی جگہ پر پلانٹ کیا گیا، پھر حضور کے مبارک سینے کو نورانی دھاگوں سے سی دیا گیا۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی؟ ارشاد فرمایا میں جاگ رہا تھا اور سب دیکھ رہا تھا، یہ سب کچھ میری بیداری میں ہوا، اور خود اللہ کے نبی نے ساری کیفیات بیان فرمائی۔ وہ سینہ علوم و معرفت کا مدینہ تھا، وہ سینہ علوم و معرفت کا خزانہ تھا۔ صحابہ تمنا کرتے تھے کہ کسی طرح ہمیں نبی کے سینے سے لگنے کا موقع مل جائے، ان کی تمنا ہوتی تھی کہ حضور کے سینے سے لگنے کا کوئی موقع مل جائے۔ چنانچہ اسی مبارک سینے سے لگنے کی ایک عظیم اور تعجب خیز کیفیت ایک صحابی نے لوگوں کے سامنے پیدا کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے تھے کہ کسی کو مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہو تو لے لے، اور اگر بدلہ نہیں لینا چاہتا تو مجھے معاف کر دے۔ اگر میں نے کسی کا دل انجانے میں دکھا دیا ہو تو بدلہ لے لے، نہیں لینا چاہتا تو معاف کر دے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یوں ارشاد فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا نبی اللہ مجھے آپ سے بدلہ چاہیے، مجھے آپ سے بدلہ چاہیے۔ جب صحابہ کی موجودگی میں ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے یوں کہا کہ مجھے آپ سے بدلہ چاہیے ہے، تو دیگر صحابہ کرام انتہائی غضبناک ہوئے کہ یہ کیسا شخص ہے کہ حضور سے بدلہ چاہتا ہے، اور غضب بھری نظروں سے صحابہ اس صحابی کو دیکھنے لگے۔ اللہ کے نبی نے سبوں کو روک دیا کہ کوئی اس کو پریشان نہ کرے۔ وہ صحابی قریب آئے، اور قریب آنے کے بعد اللہ کے نبی سے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک موقع پر آپ ہماری صفیں درست کروا رہے تھے، آپ کے مبارک ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ اس چھڑی سے لوگوں کی لائن صحیح کروا رہے تھے، میں تھوڑا جذبات میں لائن سے آگے نکل گیا تھا، تو آپ نے چھڑی میرے جسم میں لگا کر مجھ سے کہا پیچھے ہو جاؤ۔ تو یا نبی اللہ میں پیچھے ہو گیا تھا، لیکن آپ کی چھڑی میرے جسم کو لگی تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بدلہ لوں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام اس کیفیت سے انتہائی غضبناک تھے کہ یہ بھی کوئی بات ہے حضور سے بدلہ لینے کی؟ یہ خود حضور پر کئی بار جان قربان کرنے کے لیے جان ہتھیلی پر لے کر کھیل چکا ہے، اور آج یہ نبی اللہ سے بدلہ لینے کی بات کرتا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے سبوں کو منع کر دیا تھا، صحابہ کچھ بول نہ پائے، لیکن نظروں میں ایسا تھا کہ شرارے نکل رہے ہو نظروں سے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو نے ٹھیک کہا، تو مجھ سے بدلہ لے لے۔
اس صحابی نے عرض کیا رسول اللہ بدلہ تو تب پورا ہوگا جب آپ بھی اپنے جسم مبارک سے چادر ہٹا دیں گے، اس لیے کہ جب آپ نے میرے جسم پر چھڑی لگائی تھی تو میرے جسم پر کوئی لباس، کوئی کپڑا، کوئی چادر نہیں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے شکم مبارک سے، اپنے مبارک سینے کے پاس سے چادر ہٹا دی اور ارشاد فرمایا کہ اب تیرا بدلہ پورا ہو جائے گا، اب بدلہ لے لے۔ اب یہ منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ صحابہ تو کوئی حضور کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ لے وہ تو انگلی ڈال کے آنکھ نکالنے والے لوگ تھے۔ وہ عمر فاروق اعظم کی تلوار تو یوں نیام سے باہر نکلتی تھی اور یوں نیام میں جاتی تھی جیسے کیا کوئی میگزین لوڈ کرے گا اور ان لوڈ کرے گا، فوراً ان کی تلوار نیام سے باہر آتی تھی۔ کس کی جرت ہے کہ میرے نبی کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ بھی لے؟ یہ بہت مشکل وقت تھا یہ، لیکن سب اس لیے خاموش تھے کہ اللہ کے نبی نے سب کو روک دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لے میں نے چادر ہٹا دی، اب اپنا بدلہ پورا کر لے۔ صحابی نے دیکھا کہ چادر ہٹ گئی، اب کوئی رکاوٹ ہے نہیں، فوراً حضور کے مزید قریب ہوئے اور سامنے سے حضور کو اپنی دونوں باہوں میں لے کے حضور کے گلے لگ گئے اور حضور کے سینے سے لگ کے حضور کے جسم کو مست ہو کر چومنے لگے۔ نبی کے سینے سے لگ کر نبی کے بدن کو چومنے لگے۔ صحابہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ یہ تو بدلہ لینا چاہ رہا تھا اور اس نے نبی کے سینے سے لگ کر نبی کے بدن کو چومنا شروع کر دیا۔ پوچھا اللہ کے نبی نے کہ تو بدلہ لینا چاہتا تھا، پھر یہ کیا کر رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کون بدبخت ہوگا جو اپنے نبی سے بدلہ لے گا؟ حضور ہم تو آپ کی آنکھ کے اشاروں پر اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ختم کرنے کو تیار ہیں یا نبی اللہ۔ فرمایا پھر تو نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا کیوں کیا؟ جب تجھے بدلہ نہیں چاہیے تھا تو پھر ایسا کیوں کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور مجھے اپنے کسی عمل پر بھی بھروسہ نہیں ہے، مر کے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں نے چاہا کہ دنیا سے جاتے جاتے آپ کے جسم سے لپٹ کر بوسے آپ کے جسم کے لے لوں، خدا قیامت میں پوچھے گا کیا لایا ہے، میں عرض کر دوں گا تیرے نبی کے بدن کو چھو کر اور چوم کر آیا۔ اس لیے میں نے یہ سارا کچھ کیا ہے یا رسول اللہ، تاکہ جب رب پوچھے اعمال کیا ہیں تو میں عرض کر دوں کہ تیرے نبی کے جسم کو چوم کے آیا۔ یہ مقصد تھا میرا اور کوئی دوسرا نہیں، یہ وہ سینہ ہے۔